کہ اللہ رب العزت فرمانے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو دین دے کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے تمام ادیان پر غالب، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے. الحمدللہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، أنا خاتم النبيين ولا فخر، أنا شافع مشفع ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اٹھو اے مسلمانوں، اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ کمل لٹا دو. اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ کمل لٹا دو. صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے. شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، ذرا اس حقیقت کو اٹھا کر تو دیکھو. اور تم دورے صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے، تم دورے صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے، کہ جس سے امت کو سبق یہ ملا ہے کہ ختم نبوت کی خاطر، کہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر جان مال تک خوشی سے لٹا دو. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. تمام احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
انتہائی قابل عزت احترام سامعین محترم، آج آپ کے پاس ایک خصوصی عنوان پر حاضر ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ الحمدللہ ہمارے قریب پجنم کی سرزمین پر ہر سال ایک عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کی دعوتی مہم میں یہاں آج ترکوالی میں آپ کے پاس حاضری ہوئی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے شمار رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، صبح و شام ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا قرآن مجید میں۔ چاند، سورج، تارے، شجر و حجر اور غلے، اناج اور انسان کے وجود کے اندر نعمتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کا احساس نہیں جتلایا۔ ایک نعمت اتنی ارفع، ایک نعمت اتنی اعلیٰ، ایک نعمت اتنی قیمتی، ایک نعمت اتنی بڑھیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا احسان قرآن مجید کے اندر جتلایا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا ایمان والوں پر سب سے بڑا احسان ہے، کما کو مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، مومنین پر اللہ فرماتے ہیں ہمارا سب سے بڑا احسان ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا حضرت انسان اور مسلمان کے لیے رب تعالیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اور بھی نعمتیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے دامن سے جب ہمیں وابستگی عطا فرمائی اور آپ کا غلام ہمیں بنایا اور آپ کا کلمہ میں اللہ رب العزت نے پڑھوایا، تو پھر اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں کہ جس نبی سے ہم نے تعلق دیا ہے، جس نبی کا دامن تم نے پکڑا ہے اور جس نبی سے تمہیں اللہ رب العزت نے وابستگی دی ہے، یہ اللہ رب العزت کا تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ پھر الحمدللہ دولت اسلام، دولت ایمان رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، لیکن سب سے اہم ترین عقیدہ کہ جس پر پورے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، پورے اسلام کی عمارت جس پر کھڑی ہے، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن مجید پڑھنا، تمام ہمارا ایمان اور اسلام ایک اساسی اور بنیادی جو عقیدہ ہے اس پر کھڑا ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت کہ اب قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، یہ عقیدہ سلامت ہے، قرآن سلامت ہے، یہ عقیدہ سلامت ہے، حضور سے محبت سلامت ہے، یہ عقیدہ سلامت ہے، صحابہ کی تقدیس سلامت ہے، یہ عقیدہ سلامت ہے اور اہل بیت کی تقدیس سلامت ہے، یہ عقیدہ سلامت ہے، پورا اسلام سلامت ہے۔ یہ اتنا اہمیت کا حامل عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ،
نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو دین دے کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے تمام ادیان پر غالب، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین محمدی عطا کیا ہے۔ اب آپ جو دین لے کر آئے کامل و مکمل اکمل دین لے کر آئے، آپ کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد نئے کسی طریقہ کار کی ضرورت نہیں، آپ جو دین دے کر کے مکمل، آپ جو باتیں بتا کر کے مکمل، آپ جو امت کی رہنمائی کر کے مکمل۔ لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا اور ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ ہمارے پاس جو دین مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک امت کی رہنمائی کر کے گئے۔ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر گئے، پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، عبادات، معاملات، اخلاق، جو آپ زندگی دے کر گئے، آپ اس زندگی کے بعد کسی اور نئی بات کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ قیامت تک ضرورت پڑے گی۔ آپ دین مکمل لے کر آئے، کامل لے کر آئے، اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے دیا، دین دیا، وہ تمام دینوں پر غالب دین اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ دین محمدی تمام دینوں پر غالب دین ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع کے موقع پر آیات مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین تم پر مکمل کر دیا اور ہم نے نعمتیں مکمل کی، دین مکمل کیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، بتاؤ ہم نے تمہارے اوپر دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، کامل اور مکمل لے کر آئے، آپ کی شریعت لے کر آئے، کامل اور مکمل لے کر آئے، اب آپ کے بعد قیامت تک نہ نئے دین کی ضرورت ہے، نہ نئی شریعت کی ضرورت ہے، اور نہ نئی نبوت کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی، نبیوں کے سردار، امام، وجہ کائنات، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو نبوت عطا فرمائی ہے اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے اس کا اقرار اور وعدہ لیا جب اللہ نے کائنات کو ابھی بنائے نہیں ہے، زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، اور کسی چیز کو اللہ نے وجود نہیں دیا، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو جمع کر کے عالم ارواح میں ایک عہد اور میثاق لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم نے بھی تمہیں کتاب دینی ہے، حکمت دینی ہے اور نبوت دینی ہے، لیکن تمہارے بعد ایک نبی نے آنا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو کہہ رہے ہیں تمہارے بعد ایک نبی نے آنا ہے، تمہارے بعد ایک نبی ایک شریعت لے کر آئے گا، تمہارے بعد ایک نبی دین لے کر آئے گا اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کی
ارواح مقدس عالم ارواح میں ہی آتے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کہتی ہیں قالوا اقررنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اے اللہ ہم تجھے بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ عالمی ارواح میں کائنات کو وجود نہیں دیا، کائنات کو بھی بنایا نہیں، اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اس بات کا ان سے آج لے رہے ہیں کہ آخری جو نبی ہے ان پر ایمان بھی لانے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے ادوار میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو بشارت دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی نے آنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کو، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل کی قوم، میں جو کتاب لے کر آیا تورات برحق ہے، میں جو کتاب تمہاری پر وہ برحق کتاب ہے، لیکن اے میری قوم، اے بنی اسرائیل کی قوم، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک رسول نے میرے بعد آنا ہے، اور ان کا نام اللہ رب العزت نے احمد رکھا ہے۔ اللہ کے یہ پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کے ساتھ اللہ نے تمہیں تعلق دیا وہ نبی بڑی شان والا نبی ہے، بڑے مقام والا نبی ہے، بڑے ارفع مقام ہے، بڑے اعلیٰ مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ اللہ رب العزت اس عقیدہ ختم نبوت کی محنت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے جان مال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قبول کر دے۔ بہت بڑی یہ سعادت ہے، بہت بڑا یہ انعام ہے کہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے محنت کرے۔ باقی دین ہے، دین کی محنت ہے، نماز کی اور قرآن مجید اور دین اسلام کی محنت اور اس کے تحفظ کی محنت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے تحفظ کی محنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک گھڑی بھی میری ختم نبوت کے لیے محنت کرے گا میری شفاعت اس پر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت جب انبیاء علیہ السلام کو پابند کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے عہد اور وعدہ لے رہے ہیں، اور پھر امت کو یہ سبق دے رہے ہیں تمہارا نبی اتنا اعلیٰ عرف ہے، کائنات ابھی نہیں بنی، اللہ عہد اور میثاق دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور منظر اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موقع جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلوایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اقصی اور پھر اقصی سے آسمانوں پر بلوایا ہے۔ اور یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معراج کروائی، وہ ادھر ہی جانا زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی آگ میں، حضرت یونس علیہ السلام کو معراج کروائی گئی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب معراج کروانا تھا تو اللہ نے آسمانوں پر بلوایا ہے۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوا رہے ہیں، مسجد اقصی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام
صفیں باندھ کر کھڑے اور مصلی خالی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر کھڑے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مسجد اقصی میں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل مصلی پر کھڑا کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرواتے ہیں. اول سے آخر تمام انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں, جو امت کو سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو سردار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ دو منظر آپ کے سامنے رکھے, یہ عقیدہ ختم نبوت کی یہ واقعات اور یہ دو منظر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. کتنا اعلی نبی, کتنا عرفہ نبی کہ اللہ وعدے بھی دے رہے ہیں, اور پھر اللہ مصلی پر تمام انبیاء علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت بھی کروا رہے ہیں. پھر ایک اور منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, کل قیامت میں اول سے آخر تمام انسانیت کھڑی ہوگی, اور اول سے آخر تمام انبیاء علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اول سے آخر تمام انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے, تمام انسانیت ہوگی, اور انتظار کے اندر کھڑے ہوں گے. رب تعالیٰ کا حساب و کتاب کا آواز کرے, رب تعالیٰ کا حساب و کتاب کو شروع کرے گا. تو تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اے ہمارے جد امجد, اے ہمارے والد, آج اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب کا آواز کرے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں آج یہ جرات نہیں کر سکتا, جاؤ کسی اور کے پاس. تو ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے پھر ہوگا دیگر انبیاء علیہ السلام کے بعد جائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں بھی آج اتنی جرات نہیں کر سکتا, میں بھی آج اللہ رب العزت کے سامنے اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ میں اللہ رب العزت کو کہوں کہ حساب و کتاب شروع کرے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی ہے, اور وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے, جو اللہ رب العزت کو کہہ سکے وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس میدان معاشر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا, سجدے پہ جاؤں گا, اور پھر اللہ رب العزت کی میں ایسی تعریف و تمہید کروں گا, نہ ایسی تعریف و تمہید کسی نے پہلے کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا. ایسی میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, ایسی میں اللہ کی تعریف کروں گا, اور پھر میں جب سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور پھر میں اللہ کی طرف اپنا رخ انور کروں گا, وہ رخ انور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے ہیں, اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اپنی امت کے لیے غمگین ہوتے ہیں, تو وہ اٹھے چہرے اللہ رب العزت کہتا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کا سینہ ٹھنڈا کر دیں گے, پریشان نہ ہو. وہ چہرہ, وہ رخ انور جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ چہرہ جس کی قسمیں اللہ نے کو قرآن کے اندر اٹھائی ہیں, وَالضُّحَىٰ جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جن کے سینوں کی قسمیں اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جن کے یاروں کی قسمیں اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہیں. وہ چہرہ آپ اپنے اوپر کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العزت میری درخواست پر, میری شفاعت پر ساری انسانیت کے حساب و کتاب کا آغاز کریں گے. یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ تین مناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کتنے ہمارے نبی ارفع, کتنے ہمارے نبی اعلیٰ, کتنے ہمارے نبی بلند مقام والے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا, یہ تو ایمان والے کی صفت ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بعض ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دین پر قربان ہو جائیں گے,
تیرے دین پر سب کچھ لگا دیں گے، اور بعض اس انتظار کے اندر ہے ہمیں بھی کوئی موقع ملے ہم بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں۔ اور وہ اپنے آپ وہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، جنہوں نے عہد کیا کہ ہم اللہ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پھر صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کتنی قربانی دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے جن جنگوں میں شریک ہوئے 28 یا 27 غزوات ہیں، جن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ سرائب میں یعنی کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں 88 جنگیں لڑی گئی، ان میں سے 28 غزوات ہیں، باقی ان کو سرایہ کہتے ہیں جن میں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان ساری جنگوں میں پورے اسلام کی سربلندی کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے تاریخ میں ان کی تعداد ملتی ہے 259 یا 260، بس کتنے۔ لیکن ایک جنگ جو حضور کے ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ، ایک جنگ کے اندر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ جو جنگ لڑی گئی ہے، ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں سے نامور یا نقرا بھی تھے، لیکن امت کو یہ سبق تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دینا یہ زندگی کا سب سے بڑا انسان کا نظریہ بھی ہونا چاہیے، سوچ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنا عقیدہ اہمیت عامل ہے حضرت حبیب بن زید خضرجی مسیلمہ کذاب کے دور کے اندر، اور جھوٹا کذاب نبی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ 30 ایسے دجال کذاب ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود انسی نے مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس فتنے کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا سر کچلا۔ اب اسی مسیلمہ کذاب کے دور میں حضرت حبیب بن زید خضرجی جاتے ہیں، اور وہ مسیلمہ کذاب ان کو کہتے ہیں تو بھی اپنے نبی کی نبوت میں مجھے شریک کر لے۔ حضرت حبیب بن زید خضرجی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مر جاؤں گا لیکن یہ آپ نے نبی کی نبوت میں تجھے نہیں شریک کر سکتا، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نہیں آنا۔ تو اس نے اس طرح کیا، تلوار منگوائی اور حضرت حبیب بن زید خضرجی کا یہ ہاتھ کاٹ دیا، اور یہ بازو کٹا، خون نکل رہا ہے، وہ کہہ رہا بھی تیرے پاس موقع ہے، اس نے دوسری تلوار مارا، وار کیا، یہ بازو بھی کٹا، ادھر سے بھی صحابی کا خون نکل رہا ہے، ادھر سے بھی صحابی کا خون نکل رہا ہے، اور یہ صحابی خون کے فوارے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے عقیدہ ختم نبوت پر ہم اپنی جان بھی لوٹا دیں گے۔ پھر یہ ٹانگ کاٹی، اس نے یہ ٹانگ کاٹی، یہ نیچے گرے، اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ٹکڑوں سے بھی عقیدہ ختم نبوت کی آواز آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ اتنی قربانی دی۔ پھر ان کی والدہ کو جب پتہ چلا تو ان کی والدہ نے کہا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ دیا تھا کہ میرا بیٹا اللہ کے دین پر اس طرح قربان ہو جائے۔ تو سامعین محترم، آپ الحمدللہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں، بڑی ہمت والے اور شجاع لوگ ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 1840 کے اندر بر صغیر کے اندر ایک فتنہ اٹھا قادیانیت کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مرحوم پیدا ہوا 1840 میں۔ 1901 میں اسلام کی جہنمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کی فتنے کی یاد میں سادہ لوگ مسلمان آتے گئے اور یہ فتنہ شروع ہوا، اور آج تک حالانکہ اس سے پہلے آپ تاریخ میں پڑھے کسی بھی فتنے نے اتنی لمبی عمر نہیں پائی، لیکن یہ فتنہ قادیانیت اتنا بڑا یہ فتنہ کہ آج اس کو 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ علماء محنت کر رہے ہیں اور ایمان والے قربانی دے رہے ہیں، اور یہ فتنہ آج پھر پیچھے دھکیلنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پیسے کے پلوتے پر لعنت دے کر ایمان والوں کو کمزور ایمان والوں کو ایمان کو آج خرید رہا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ہمارے قریبی پجران کی سرزمین میں سال 1928 کے اندر یہ فتنہ یہاں آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے محنت کی، اور آج وہاں قادیانی کی تعداد 107 کے قریب ہے۔ لیکن الحمدللہ اس فتنے کا ادراک کرتے ہوئے علماء نے یا ہمارے الحمدللہ اس خطے اور اس سرزمین کے علماء نے اس فتنے کی سرکوبی کی لیے آواز اٹھائی۔ آج سے الحمدللہ 10-12 سال پہلے کانفرنس کا جو ہے نا آغاز شروع ہوا پیشان کی سرزمین پر۔ الحمدللہ 10 سال پہلے الحمدللہ فقید المصر عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک عظیم جن آواز کا آغاز ہوا، اس سے پہلے بھی لگتی رہی الحمدللہ۔
اور بخاری خاندان کے چشم و چراغ سید عطا محسن شاہ صاحب بخاری وہ یہاں پیران کے اندر تشریف لائے، یہ اسی کا تسلسل تھا الحمدللہ. پھر یہ آواز لگی اور آج تک الحمدللہ لگ رہی ہے، اور آج یہ فتنہ پچھلے دھکیلنے پر مجبور ہو گیا. اور الحمدللہ ابھی قریب میں وہاں پیران کی سرزمین میں بھائی نقیب الرحمان جو اسی خاندان کا تھا جس کا خاندان یہاں فتنہ قادیانیت کو لے کر آیا، اس کو اللہ نے دولت ایمان سے نوازا. اس نے خود اب جناب پروگراموں میں جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کانفرنس کی برکت سے الحمدللہ مجھے اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے. اور پھر میرے خاندان میں میری 3 پھوپھیاں میری بہنیں بھی ایمان لے کر آئی ہیں، اور پہلے میں حضور کی ختم نبوت کا مخالف تھا، اب میں الحمدللہ اپنی جان لگا کر حضور کی ختم نبوت کے لیے آواز بلند کروں گا. تو اس کانفرنس میں جانا قریبی ہے. باقی بھی یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، کانفرنس ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کہیں علماء اتنی اہمیت کے ساتھ اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرتے. الحمدللہ پورے ضلع چکوال میں خرب و جواب میں علماء دن رات ایک کیے ہیں اور اس کانفرنس میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو آج میں آپ کو یہاں دعوت دینے کے لیے آیا. تو 28 فروری انشاءاللہ یہ اتوار والے دن صبح 10 بجے ہم نے ڈونال سے وہاں قافلہ اکٹھا لے کر جانا ہے، اور الحمدللہ ڈونال سے تقریباً 50 گاڑیوں کا قافلہ تیار ہے اب تک ہم نے جو محنت کی ہے. اور دیگر آپ نے الحمدللہ پورے علاقے میں آواز آ گئی ہے. تلگم میں پورے بازار والوں نے اعلان کیا، تاجران نے کہ ہم انشاءاللہ پورا بازار بند رکھیں گے. اور ٹرانسپورٹروں نے کہا کہ ہم جو ہے گاڑی لے کر آئیں گے عیدگاہ میں، عیدگاہ کے سامنے کھڑی کریں گے، ہماری کوئی ٹرانسپورٹ نہ پنڈی یا کہیں بھی نہیں جائے گی، سارے ہم کھڑی کریں گے اور سارے لوگوں کو مفت پیغام لے کر جائیں گے. تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سارے اہلیان گردوالی انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے 28 تاریخ کو سارے شریک ہوں گے. ہاتھ کھڑا کریں، کون بلائے گا ہمارے ساتھ؟ سارے آئیں گے انشاءاللہ. ایک ترتیب کے ساتھ آپ آئیں. شروع بھی میں نے یہاں جو ہے بات کی، ایک ترتیب ہے آپ سارے اکٹھے ہو اور جو ہے گاڑیاں کریں، جتنی بھی آپ کو جو ہے گاڑیاں بن جائیں 4 5 6 7 جتنی بھی گاڑیاں ہوں. پھر آپ ہمارے پاس ڈونال 10 بجے وہاں مدرسہ جامع الحدیث میں اکٹھ ہوگا، وہاں سے پھر ہم نیچے جو ہے نا مفتی تنویر کے صاحب کے پاس جائیں گے، وہاں آپ کے اکرام کا بھی انتظام ہوگا. اور پھر وہاں یہ پورا علاقہ ڈونال گٹال بلوال میان اور آپ کا یہ کوڑوالی اکٹھے ہو کر ہم جائیں گے تاکہ باطل کو یہ پتہ چلے کہ اس زمین پر حضور کے دیوانے ابھی تک زندہ ہیں اور حضور کے چاہنے والے جو قربانی دینے والے زندہ ہیں. تو آئیں گے آپ سارے انشاءاللہ. تو یہاں بھائی گلشیر صاحب کی ذمہ دار ہے، دیگر ہمارے جن احباب ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ ترتیب بنائیں اور سارے اکٹھے ہو کر ہمارے پاس وہاں تشریف لائیں. آئیں گے انشاءاللہ. پھر وہاں سے اکٹھے انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس پیجران حاضر ہوگی. آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے گی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں.